قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ عاصم نے کہا، فستانیہ، اب میں تمہاری مسکراہٹوں اور یونس کے قہقہوں سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہتا، لیکن کاش خدا کا کوئی بندہ بادشاہوں اور غلاموں کی اس دنیا میں مجھے تمہارے لیے دائمی راحتیں اور مسرتیں حاصل کرنے کا طریقہ سمجھا سکتا۔ کاش میں تمہارے لیے کوئی ایسا نخلستان تلاش کرتا جس کی بہاروں کو خزاں کا خوف نہ ہو۔ مجھے عرب سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس نئے دین کی فتح کے انعامات پوری انسانیت کے لیے یکساں ہوں گے، اور جس روشنی میں اوس اور خجرج سلامتی کا راستہ دیکھ چکے ہیں، وہ کسی دن یہاں بھی پہنچ سکتی ہے، اور یہ گھر، یہ شہر اور یہ ملک زمانے کی ان آندھیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے جس کی ہولناکیوں سے ہمارا ماضی لبریز ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس نبی کی اطاعت اور اس کے دین کی مدد میری زندگی کا پہلا اور آخری فرض ہے۔ اور پھر اگر میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا تو میرے لیے تمہیں یہ بھی اطمینان دلانا مشکل نہیں ہوگا کہ میں ایک انسان، ایک شوہر، ایک باپ کا فرض پورا کر رہا ہوں، اور میری ذاتی خواہش اس سے زیادہ نہیں کہ مرتے وقت مجھے یہ اطمینان ہو کہ میرے بیٹی کی دنیا میری دنیا سے بہتر ہوگی۔ فستانیہ نے آبدید ہو کر کہا، آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جب آپ اچھائی کی تلاش میں نکلیں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ یونس، جو پریشان سا ہو کر اپنے والدین کی باتیں سن رہا تھا، صرف اتنا سمجھ سکا کہ اس کا باپ کہیں جانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اس نے مضطرب سا ہو کر کہا، ابا جان، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ عاصم نے اسے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کر پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹا، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اور اس کے بعد وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ذہن سے ایک بوجھ اتر چکا ہے۔ اگلے دن وہ کلاڈیوس کا خط کا جواب لکھوا رہا تھا، اور اس جواب میں اس نے صرف یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ میری بیوی اور بیٹا خوش ہیں، اور اب مجھے یہ جاننے کی خواہش نہیں کہ میرے گھر کی چار دیواری سے باہر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے یونس کی معصوم شرارتوں اور بھولی بھالی باتوں کا ذکر کیا تھا۔ اس نے انطونیہ اور اس کے بچوں کے حالات دریافت کیے تھے۔ اس نے کلاڈیوس کو دمشق آنے کی دعوت دی تھی، لیکن جہاں تک عرب کے حالات کا تعلق تھا، اس نے صرف یہ لکھ کر بات ختم کر دی تھی کہ اب میرے دل میں کسی اور منزل کی طرف دیکھنے کی خواہش باقی نہیں رہی۔ تاہم فستانیہ سے خط لکھواتے ہوئے بھی وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ ظاہری اطمینان، آسودگی اور قناعت کے باوجود اپنے ماضی کے ساتھ اس کے سارے رشتے منقطع نہیں ہوئے، اور ابھی تک اس کے دل میں اپنے وطن کے ناقابل یقین انقلاب کے متعلق مزید سننے اور جاننے کی خواہش کروٹیں لے رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آئے دن وادی یثرب سے جو اطلاعات موصول ہو رہی تھی، وہ ایسی نہ تھی کہ عاصم وہاں کے حالات اور واقعات سے بیگانہ یا بے تعلق رہ سکتا ہے۔ عرب سے جو تاجر دمشق آتے تھے، وہ اپنے ساتھ اسلام کی تازہ فتوحات اور نئی کامرانیوں کی خبریں لاتے تھے۔ شام کے شہروں میں عرب کی کایا پلٹ، قبائل کے اتحاد اور اسلام کی روز افزوں قوت کے ناقابل یقین قصے سنانے میں وہ یہودی پیش تھے جو اپنے جرائم کی پاداش میں وہاں سے نکالے گئے تھے، اور جن کے نزدیک مسلمانوں سے انتقام لینے کی یہی ایک صورت باقی رہ گئی تھی کہ رومی ان کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ شام کے رومی حاکموں کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے لیے وہ غسانی رؤسا بھی یکساں بےتاب تھے، جنہیں اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کا خطرہ اپنی سرحدوں سے زیادہ قریب دکھائی دیتا تھا۔ یہ لوگ عیسائی تھے، اور ان کے مذہبی پیشوا اپنے رومی سرپرستوں کو بلا تاخیر صحرائے عرب پر چڑھ دوڑنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ فستانیہ آئے دن دمشق کے گرجوں اور خانقاہوں سے واپس آ کر اپنے شوہر کو ناقابل یقین خبریں سناتی۔ عاصم بظاہر ان خبروں کو مذاق میں لینے کی کوشش کرتا، لیکن اپنی دل کی گہرائیوں میں وہ ہمیشہ یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ سب باتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ مدینہ اور خیبر سے نکلے ہوئے یہودی اور شامی عیسائیوں کو مشتعل کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لے سکتے ہیں، لیکن وہ عرب جو جوانی کے عالم میں بھی اپنی شکست کا اعتراف نہیں کرتے، بلا وجہ اپنے حریف کی طاقت اور عظمت کا اعتراف نہیں کر سکتے،
ایک دن دمشق کے ایک چوراہے میں لوگوں کا ہجوم، یمن کے ایک تاجر کی زبان یہ خبر سن رہا تھا کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر اسلام کا جاہ و جلال دیکھا ہے۔ میں نے وہاں اپنے کانوں سے اللہ اکبر کی اذانیں سنی ہیں۔ وہ بت جو کعبے کے اندر نصب تھے توڑ دیے گئے ہیں۔ قریش کے سرداروں کا غرور خاک میں مل چکا ہے۔ اب عرب کے اندر کوئی ایسی قوت باقی نہیں رہی جو اسلام کا راستہ روک سکے۔ جب ہم مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو مسلمانوں کا لشکر اوتاس کی طرف کوچ کر چکا تھا۔ مدینہ پہنچ کر ہمیں یہ اطلاع ملی کہ قریش کی طرح حوازن اور ثقیف قبائل کا غرور بھی خاک میں مل چکا ہے۔ یہ معمولی واقعات نہیں۔ جب میں نے یمن میں یہ خبر سنی تھی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر بلقا تک پہنچ کر واپس آ گیا ہے تو میں اسے ایک مذاق سمجھتا تھا، لیکن اب مجھے کوئی بات ناقابل یقین محسوس نہیں ہوتی۔ اب اگر میں یہ سنوں کہ وہ دمشق کا رخ کر رہے ہیں تو بھی مجھے یقین آ جائے گا۔ ایک شامی نے غضبناک ہو کر تاجر کا گلا دبوچ لیا اور بلند آواز میں چلایا، تم بکتے ہو، تم جھوٹ کہتے ہو، تم ہمارے دشمن کے جاسوس ہو۔ عاصم ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے شامی کو دھکا دے کر ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، دشمن کے جاسوس چوراہوں میں کھڑے ہو کر تقریریں نہیں کرتے۔ تاجر ہجوم کے تیور دیکھ کر سہم گیا اور اس نے کہا، بھائیو، میں مسلمان نہیں ہوں، میرا مقصد تم لوگوں کو خبردار کرنا تھا۔ میرے قبیلے کے کئی خاندان اسلام قبول کر چکے ہیں، ہمارا ایرانی حاکم بھی مسلمان ہو چکا ہے، لیکن میں نے اپنے اسلاف کا مذہب نہیں چھوڑا۔ عاصم نے کہا، تمہیں ایک بیوقوف آدمی کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ تاجر کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے اپنے مکان کے ایک آراستہ کمرے میں بٹھا کر یہ پوچھ رہا تھا، کیا تم واقعی مکہ سے آئے ہو؟ ہاں، مجھے جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مسلمان واقعی مکہ پر قبضہ کر چکے ہیں؟ ہاں، جب جنگ ہوئی تھی تو تم وہاں تھے۔ مکہ فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کو کسی بڑی لڑائی کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قریش کا ایک گروہ معمولی مزاحمت کے بعد بھاگ گیا تھا۔ اس کے بعد اہل مکہ نے لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یہ ناممکن ہے۔ میں قریش کے متعلق یہ نہیں مان سکتا کہ وہ جیتے جی ہار مان سکتے ہیں۔ تاجر مسکرایا۔ راستے میں جن قبائل کے لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی وہ سب یہی کہتے تھے کہ قریش مکہ ہار نہیں مان سکتے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعات دیکھے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، مسلمانوں نے مکہ فتح کرنے کے بعد اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے قریش کے ساتھ وہ سلوک کیا جو آج تک کسی فاتح قوم نے اپنے دشمن کے ساتھ نہیں کیا۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن مکہ میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں نے اپنے ان دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جو انہیں بدترین اذیتیں دیا کرتے تھے۔ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بھی باز پرسش نہیں کی جو اس کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے اور جن کے ہاتھ کمزور اور بے بس مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ جب اسلام کا لشکر مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا تو اہل مکہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ قدرت نے ہلاکت اور بربادی کے سارے طوفانوں کا رخ ان کی طرف پھیر دیا ہے۔ کسی کو چند گھڑیوں سے زیادہ زندہ رہنے کی امید نہ تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد یہی طوفان رحمت کی گھٹاؤں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اہل مکہ کو صرف اس بات کا ملال تھا کہ ان کے ایک گروہ نے بلا وجہ مسلمانوں کے ساتھ الجھ کر 13 آدمیوں کی جانیں گنوا دی ہیں۔ میں نے مسلمانوں کے نبی کو پہلی بار اس وقت دیکھا جب قریش کے اکابر گردن جھکائے ان کے سامنے کھڑے تھے اور وہ یہ پوچھ رہے تھے، تمہیں معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں؟ اور قریش کے اکابر یہ کہہ رہے تھے، تم شریف بھائی اور شریف برادرزادہ ہو۔ عاصم نے بے چین سا ہو کر سوال کیا، پھر مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اس کا جواب یہ تھا، تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ عاصم نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، مجھے یقین ہے جو نبی ایک فاتح کی حیثیت سے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے وہ پوری انسانیت کا نجات دہندہ ثابت ہوگا۔ خدا کی قسم، روم اور ایران کے لشکر اس دین کا راستہ نہیں روک سکیں گے جو ناداروں کو طاقت اور زیر دستوں کو بالادستی عطا کرنے کے بعد بھی انتقام سے باز رکھ سکتا ہے۔ تاجر نے کہا، میرے لیے یہ
سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہی تھی کہ مسلمان ہجرت کے وقت جس قدر مظلوم تھے اسی قدر اپنی فتح کے دن رحم دل تھے۔ قریش کے پرچم ٹوٹ چکے تھے، ان کا غرور خاک میں مل چکا ہے، کعبہ کے 360 بت پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ لیکن اس عظیم فتح کے باوجود میں نے کسی مسلمانوں کے چہرے پہ غرور کا شائبہ تک نہیں دیکھا۔ میں مختلف قبیلوں اور خاندانوں کے مسلمانوں سے مل چکا ہوں اور مجھے اس بات پر تعجب محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے دین کے رشتے کو خون کے رشتوں پر مقدم سمجھتے ہیں۔ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ ایک انسان اسلام قبول کرنے کے بعد ان تمام عادات اور خصائل سے محروم ہو جاتا ہے جن پر اہل عرب فخر کیا کرتے تھے۔ عاصم نے کہا، اور تم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود مسلمان نہیں ہوئے؟ تاجر نے جواب دیا، ابھی میں نے ایک عرب کی زندگی کی راحتوں سے کنارہ کش ہونے کا فیصلہ نہیں کیا۔ ابھی اپنے 2 بھائیوں کا قصاص میرے ذمے ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے سینے سے انتقام کی آگ بجھ جائے گی اور اس کے بعد مجھے اپنی زندگی بے معنی محسوس ہوگی۔ عاصم نے کہا، میرے دوست، تم مجھ سے زیادہ بدنصیب ہو۔ میں نے جوانی کے ایام میں اس آس کے ساتھ اپنا وطن چھوڑا تھا کہ عرب کی پیاسی ریت کسی نیکی کو جنم نہیں دے سکتی، لیکن تم رحمت کے دریا کی طغیانیاں دیکھنے کے بعد بھی پیاسے ہو۔ تاجر نے کچھ سوچ کر جواب دیا، مکہ میں چند دن قیام کے دوران مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن اب میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ میں نے وہاں جو نئی روشنی دیکھی تھی وہ مرتے دم تک میرا تعاقب کرتی رہے گی، اور شاید ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب میں اپنے سارے تعصبات کے باوجود اس دین کی صداقت پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاؤں گا جس نے مجھ سے کہیں زیادہ ضدی انسانوں کی کایا پلٹ دی ہے۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ اپنی ضد اور غرور کے معاملہ میں یمن کا کوئی قبیلہ قریش کا ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ اہل عرب نے کئی برس جس دین کے راستے میں مزاحمت کی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ عجم کی وسعتوں پر چھا جائے گا۔ عاصم مسکرایا، تم اسلام قبول کیے بغیر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہو؟ تاجر نے جواب دیا، میں نے صرف اپنے احساس مرعوبیت کی ترجمانی کر رہا ہوں، اور آج اگر تم عرب کے کسی یہودی سے بات کرو تو وہ تمہیں مجھ سے کہیں زیادہ مرعوب نظر آئے گا۔ عاصم کچھ دیر بے خیالی کے عالم میں چھت کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، کاش میں وہاں جا سکتا، کاش میں اسے دیکھ سکتا۔ پھر وہ تاجر کی طرف متوجہ ہوا، آپ میرے مہمان ہیں، اور جب تک آپ دمشق میں ہیں اس گھر کو اپنا گھر سمجھیے۔ تاجر نے جواب دیا، نہیں، میں کل یروشلم کے راستے واپس جا رہا ہوں، اور اس وقت میرے ساتھی سرائے میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد عاصم اسے اپنے دروازے سے باہر رخصت کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا، مجھے افسوس ہے کہ آپ میرے پاس نہیں ٹھہر سکے۔ اب میں آپ کو ایک بار پھر یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں مسلمانوں کا ذکر کرنے میں احتیاط سے کام لیں۔ ایران کو شکست دینے کے بعد کوئی شامی یا رومی یہ سننا پسند نہیں کرتا کہ اہل عرب ان کے لیے کسی خطرہ کا باعث ہو سکتے ہیں۔ تاجر نے جواب دیا، میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا۔ آج مجھ سے جو حماقت ہوئی ہے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ بازار میں ایک غسانی مسلمانوں کے متعلق اپنی ذاتی معلومات بیان کر رہا تھا اور 2 یہودی اس کے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ چونکہ میری معلومات ان سب سے زیادہ تھی اس لیے میں خاموش نہ رہ سکا۔ اس واقعے سے چند دن بعد دمشق میں یہ خبر گرم تھی کہ مسلمانوں کے خلاف غسانیوں کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے شام کی سرحدی چوکیوں پر رومی سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور قسطنطنیہ سے ہرقل کی تازہ افواج شام کے ساحل پر اتر رہی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات مشہور ہونے لگی کہ عنقریب غسانی اور رومی افواج عرب پر حملہ کر کے مسلمانوں کو کچل ڈالیں گے۔ عاصم کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اگر اہل شام نے عرب پر یلغار کر دی تو اس کا طرز عمل کیا ہوگا۔ جب وہ اپنے مستقبل کے متعلق سوچتا تو اس کے دل میں بار بار یہ خیال آتا کہ اب شام کے سوا میرا اور کوئی وطن نہیں، اس لیے اسے ہر اندرونی اور بیرونی خطرے سے محفوظ رہنا چاہیے۔ لیکن جب وہ اپنی ذات سے بالاتر ہو کر اس مسئلے پہ غور کرتا تو یہ محسوس کرتا کہ اسلام کے علم برداروں کی شکست کے ساتھ عرب پھر ایک بار اپنے ماضی کی ظلمتوں کے آغوش میں چھپ جائے گا۔
جس دین کی قوت نے عربوں کو ایک جھنڈا تلے جمع کر دیا ہے، اس کے کمزور ہوتے ہی عرب کے قبائل پھر ایک بار اندرونی خلفشار کا شکار ہو جائیں گے۔ چنانچہ کبھی کبھی اس کے دل سے غیر شعوری طور پر یہ دعا نکل جاتی تھی کہ کاش شام اور روم کی افواج عرب کے خلاف پیش قدمی کا ارادہ ترک کر دیں۔ ایک شام عاصم اور فستانیہ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ننھا یونس پاس ہی ایک چھوٹی سی کمان کے ساتھ تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا۔ ایک نوکر بھاگتا ہوا عاصم کے قریب پہنچا اور اس نے ایک خط پیش کرتے ہوئے کہا، جناب، یروشلم سے کلاڈیوس کا ایلچی یہ خط لایا ہے۔ عاصم نے خط کھول کر فستانیہ کو پیش کر دیا اور اس نے کچھ کہے بغیر پڑھنا شروع کر دیا۔ کلاڈیوس نے لکھا تھا، میرے دوست، مسلمانوں کے عزائم کے متعلق ہمیں جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نبی 30,000 لشکر کے ساتھ تبوک پہنچ چکا ہے۔ یہ پیش قدمی اس قدر غیر متوقع تھی کہ ہم غسانیوں کی مدد کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیج سکے۔ اس لشکر میں 10,000 سوار ہیں اور ہمیں معلوم ہوا ہے ایلا کے سرداروں نے مسلمانوں کی قوت سے مرعوب ہو کر جزیہ دینا منظور کر لیا ہے۔ مسلمانوں نے تبوک میں پڑاؤ ڈال دیا ہے اور قرائن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ تبوک سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، لیکن ہمارے لیے جاسوسوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ مسلمانوں کی فوج بہادر سالار چند دستوں کے ساتھ تبوک سے آگے نکل گیا ہے۔ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی منزل مقصود کیا ہے، تاہم مجھے یقین ہے کہ جو فوج تبوک سے آگے بڑھے گی اس کا ہر قدم تباہی کی طرف ہوگا۔ بہرحال ان کی جسارت قابل داد ہے، اور اگر میں تمہاری طرح عرب کا باشندہ ہوتا تو میرے دل میں یقیناً یہ جاننے کی خواہش پیدا ہوتی کہ مسلمانوں کے لشکر نے کس امید پر شام کا رخ کیا ہے اور اس کی کامیابی کے امکانات کیا ہیں۔ اگر عرب سے تمہاری دلچسپی یکسر ختم نہیں ہو گئی تو میری یہ خواہش ہے کہ تم تبوک سے ہو آؤ۔ ہمارے پاس جاسوسوں کی کمی نہیں، وہ ہمیں ہر آن خبردار رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں کہ عربوں کی اس جرأت کی وجہ کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کا لشکر تبوک سے واپس چلا گیا تو میری یہ خواہش ہوگی کہ تم یثرب سے ہو آؤ اور ہمیں وہاں کے پورے حالات کی اطلاع دو۔ ممکن ہے کہ شام میں ہماری طاقت کے متعلق مسلمانوں کو تمہاری شہادت پر یقین آ جائے اور وہ ایک ایسی جگہ جنگ کی ابتدا نہ کریں جس کا نتیجہ ان کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ قیصر اس حقیقت سے بے خبر نہیں کہ مسلمانوں کی قوت میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے۔ ہماری فوجی نقل و حرکت کا مقصد صرف ان لوگوں کو مرعوب کرنا ہے۔ رومی لشکر میں ایک ایسا عنصر موجود ہے جو کسی نئی جنگ کو پسند نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری تیاریوں کے باوجود تبوک کے محاذ کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ نہیں کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عرب کے حالات سے غافل رہ سکتے ہیں۔ اگر تبوک میں جنگ چھڑ گئی تو مجھے جس قدر اپنی فتح کا یقین ہے اسی قدر اس بات کا یقین ہے کہ عربوں کو پسپا کرنے کے بعد ہم صحرا کے آخری کونے تک ان کا پیچھا کریں گے، اور قیصر صرف اپنے ان مشیروں کی بات سنے گا جو لڑائی کو ایک کھیل سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اب بھی میرا خط پہنچنے سے 2-4 دن بعد تمہیں یہ اطلاع مل جائے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے اور ہم نے پہلے معرکے میں ہی مسلمانوں کو میلوں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اس صورت میں بھی مسلمانوں کے لیے ایک ایسے حقیقت پسند آدمی کے مشورے سود مند ہوں گے جو انہیں یہ سمجھا سکے کہ روم اور عرب کے لیے کوئی اور تم سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں میں نے رومی لشکر کے ایک افسر کی حیثیت سے لکھی، لیکن ایک انسان کی حیثیت سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید وہ روشنی جس کی تلاش میں تم اپنے گھر سے نکلے تھے تمہارے اپنے وطن سے نمودار ہو چکی ہے، اور انسانی تاریخ کا وہ دور شروع ہو چکا ہے جس کے لیے فرمس جیسے لوگ چشم براہ تھے۔ میرے نزدیک اس صورت میں بھی تمہارا وہاں جانا ضروری ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ میں عرب کے انقلاب کے متعلق تم سے زیادہ کسی اور کی گواہی پر یقین نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے تبوک میں مسلمانوں کے پڑاؤ تک رسائی حاصل کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ تم چند دن ان کے ساتھ رہ کر یہ معلوم کر سکو گے قدرت کا وہ کون سا معجزہ ہے جس کی بدولت عربوں کے دل سے روما کی عظیم سلطنت کا ڈر اٹھ گیا۔ اگر یہ لوگ تبوک سے واپس چلے گئے تو بھی تمہارے لیے اپنے وطن میں داخل ہونا مشکل نہیں ہوگا۔
اگر دنیا کے حال اور مستقبل کے متعلق تمہاری دلچسپیاں ختم نہیں ہو گئی تو جلد از جلد یروشلم پہنچنے کی کوشش کرو۔ فقط تمہارا دوست کلاڈیوس۔